اسلام میں تنگی نہیں وسعت ہے، تو کیا 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کے طریقے موجود ہیں سوائے شرعی حلالہ کے؟ اور وہ بھی ایک اتفاقی صورت ہے، بصورت دیگر کوئی طریقہ مؤثر نہیں، ایسے کیوں ہیں؟ 3 طلاق کا اس شرعی حلالہ سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو آپ جوڑتے ہیں تعلق، ہم تو نہیں جوڑتے۔ ہم تو جو بھی 3 طلاقیں دیتا ہے اسے کہتے ہیں بھیا طلاق ہو گئی، بس اب جو کیا ہے بھگتو۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، ایک تو صاف سیدھی صورت جدائی کی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر بچوں کا مفاد ہے، اپنی عزت کا خیال ہے، اور 100% یقین ہو کہ وہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ایک گھر میں چھت تلے رہتے رہیں، کس نے روکا؟ بس خاموشی سے زندگی بسر کرے۔ اور تیسری صورت بھی ہے، لیکن تیسری صورت بہت مشکل ہے، فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات چلی آتی ہے کہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، بتا دیتے تھے۔ فتویٰ ایک الگ چیز ہے، وہ قانونی صورت ہے نا، قانون کی ایک شک ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مجلس میں کسی نے گالی دی، اسے بہت غصہ آیا تھا حضرت کے کسی فیصلے پہ، تو اسے گالی دی اور اٹھا۔ تو کسی نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت اسے پکڑیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے کچھ سزا دیں، تو ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی تھی، اگر انہیں گالی دی جاتی تو اس پہ سزا ہوتی تھی، میں تو عام امت کی طرح ایک آدمی ہوں، میں نہیں کہتا۔ وہ جب باہر گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہ شمالی کی، اس کی ٹھکائی کی تھوڑی سی، اور فرمایا اس پہ سزا دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی مجلس، خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں، سارے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ، تمہیں شرم نہیں آتی، تمیز نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا بہت بدتمیز ہو، اس بدتمیزی پہ تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں تعدیب۔ ایک ہے حد قطعی طور پہ، ایک ہے تعزیر قاضی کی یا امیر المومنین کی رائے پہ، ایک ہے تعدیب۔ تعدیب سب سے ہلکی ہے، یعنی ادب سکھانا، جیسے کوئی بچے کو چپت لگا دے، ڈانٹ دے، یہ سب تعدیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تعدیب کرتے تھے، تعزیر بھی جاری فرماتے تھے، وہ تو تھا ہی تھا، لیکن تعدیب بہت کرتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے یہ کام ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، تو اس کی تعدیب ہوئی، لیکن قانون نہیں بنا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانون کے دائرے سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ہم انہیں ناجائز چاہے کہیں اور وہ جائز ہوتی ہیں، اور ہم انہیں چاہے جائز کہیں وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور وہ آ کے قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایک ہی دی تھی اور 2 مزید پختہ کرنے کے لیے دی تھی۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ایک ہی دی، تم جانو اللہ جانے۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے تعلقات ساری طرح کے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے قیامت میں معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اللہ اسے پکڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، لیکن ہم اسے قانون کا دائرہ دے دیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پہلے 2 سال خلافت میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 3 طلاقوں کو ایک ہی کہتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب لوگوں پر سچائی غالب ہوتی تھی، اب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرے سامنے آ کے دیتے 3 ہیں، اور آ کے جب مشکل پیش آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے 1 دی، تو اس لیے میں لوگوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ تو اب کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ البتہ تیسری صورت یہ رہ گئی شرعی حلال، اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ قرآن نے اسے، آپ کھولیں قرآن کو، پڑھیں خود، افسوس یہ ہے کہ آپ پڑھتے بھی تو نہیں نا۔ قرآن کو دیکھ لے، قرآن نے تو صرف ایک صورت مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، فرض کیجئے اب وہ چاہتا ہے کہ اس بیوی سے تعلق رکھے، نکاح دوبارہ ہو جائے،
قرآن کہتا ہے اس انتہا پر پہنچ گئے، گھر اجاڑ لیا، برباد کر دیا، کچھ رہنے نہیں دیا، اب تمہیں ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اس کی جان چھوڑو، وہ جائے دوسری جگہ شادی کرے، اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب تم اسے بسا سکتے ہو۔ قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، قرآن نے اسے 3 طلاق کے ساتھ کہاں جوڑ دیا کہ 3 طلاقیں دو، اور اس لیے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ 3 طلاقوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں، 3 طلاقیں ہو گئی، اور 3 طلاقوں تک پہنچا کہاں سے ہے یہ نہیں دیکھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ تنگی نہیں اور وسعت ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ نشوزہ ہن، اگر اس میں نشز پایا جائے، وہ ناشزہ ہو جائے، ناشزہ وہ بیوی جو گھر چھوڑ کے چلی جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر اس کے پاس شرعی عذر ہے وہ ناشزہ ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے عزوہن، انہیں سمجھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھانے کے بعد وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر الگ کر لو، وہ کمرے میں سوتی ہے، تم دالان میں سو جاؤ، وہ دوسرے کمرے میں، تم دوسرے کمرے میں۔ بہت بڑی سزا ہے یہ، دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی گزرا ہو نا اس سے اور 2-4 راتیں رہنا پڑ جائے تو بہت سے عوامل ہیں جو اسے مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ۔ قوت، طاقت، اگر وہ مرد ہے نا کتنے دن الگ رہ لے گا؟ اس کی اپنی اندر کی قوت اسے مجبور کرے گی کہ کیا اب منہ کالا کرنا ہے، جھک مارو، اب جاؤ۔ بہت سے عوامل پیش آ جاتے ہیں۔ بیوی اگر شرفاء میں سے ہو تو وہ کہاں برداشت کرتی ہے؟ تیسرے درجے کی اللہ نے بات کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ہلکی سی ضرب لگاؤ۔ اس پہ بہت چیختے ہیں یہ جتنے سوسائٹی والے ہیں نا، بہت چیختے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے اگر کہا ہے اور واقعی کہا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو اب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ ایسے اسلام سے اب چمٹے ہوئے ہی کیوں ہیں؟ جائیے کوئی اور دین اپنا لیجئے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے سارے احکامات کو اپنی عقل کے تحت کر دیں، جو ان کی عقل میں آئے بس وہی فتویٰ ہونا چاہیے۔ اس آیت کی سب سے اچھی تشریح ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں یہ ضرب اللہ نے کیا کہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اٹھائی اور آپ نے فرمایا مسواک سے ہلکی سی ایسے بس تنبیہ کے لیے مار، اور آپ نے فرمایا اس کی جسم کے پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور ایسے نہ ہو کہ تم اس طرح مارو کہ اس کی سہیلیاں اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ اور آپ نے فرمایا بدترین شوہر ہیں جو بیویوں کو پیٹتے ہیں اور رات کو پھر انہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گدھا کہا ہے، یعنی اتنے بے وقوف ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور اللہ نے کہا اگر وہ مان جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بعد خواتین کے پہ زیادتی کی کوئی اور راہ تم تلاش کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ قرآن کہتا ہے اس پہ بھی بات نہیں بنتی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کیوں طلاق کی طرف جاتے ہو؟ ایک آدمی عورت کی طرف سے ایک مرد کے خاندان سے بیٹھے، اللہ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، اگر ان کی نیتیں درست ہیں نا، وہ طلاق کی غرض سے نہیں بیٹھے تو اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، میں نے توفیق دوں گا، گھر بس جائے گا۔ چوتھی صورت آ گئی، اس پہ بھی نہیں ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ چلی جائے اور اپنے حقوق کے لیے دعویٰ کرے اور قاضی اس کے حقوق کی بحالی کا حکم دے اور شوہر کی کو یا جس کی بھی زیادتی ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ چھٹی صورت میں جا کر پہلی طلاق آتی ہے کہ صرف ایک طلاق دے، سنت اور یہ سب چیزیں یہی ہیں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہوا کہ 3 طلاقیں بے وقت، ایک طلاق دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی تھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو۔ ایک طلاق کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ میں خون کون سا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون تھا۔ ان کے مزاج میں بھی ایسی باتیں تھیں
وہی آ گئی، جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے مجھ سے کہا انہا صوامتن قوامتن، آپ اپنی بیوی سے رجوع کریں کہ آپ نے کیا ایک طلاق دے دیا، آپ کو پتہ نہیں، وہ دن بھر گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں اللہ کے لیے روزے رکھتی ہے، اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، قوامہ، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، آپ رجوع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیا، بس اتنا ہی ہے طلاق کا معاملہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جی نہیں بھرا، اگلے مہینے ایک طلاق اور دے دے، بس ختم، یہاں تک سنت کے مطابق ہے، صحیح چیز ہے۔ 9ویں درجے پہ آ کے 3 طلاقیں آتی ہیں، اور جو 3 طلاقیں دیتا ہے وہ شخص قابل تعزیر جرم کرتا ہے۔ آپ کے ہاں قانون ہے نہیں، آپ کہتے ہیں 3 طلاقیں دے دی، مفتی نے فتویٰ دے دیا، الگ الگ ہو جاؤ جی، کیا کریں یہ وہ، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے قابل تعزیر آپ قرار دیں، اسمبلی میں بل پیش ہو اور کہیں اگر 3 طلاقیں دینا ثابت ہو گیا تو 10 سال قید دے دیں گے، چھٹی ہوئی، 2-4 کو ہو جائے نا قید تو پھر پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ یہ کہا کس نے ہے تمہیں 3 طلاقوں پہ آنے کو؟ ایک طلاق بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا امت کو، 3 طلاقیں قابل تعزیر جرم ہے۔ 1.5-2 سال محنت کر کے آپ کے جو اسلامی نظارتی کونسل کے پچھلے چیئرمین تھے معاشرانی صاحب کو 4-5 مسائل پہ ہم نے مجبور کیا، ایک طرح سے ہم نے کہا حضرت یہ قانون بنوا جائیں، کم سے کم سفارش ہی کر جائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے کہا 3 طلاق قابل تعزیر جرم ہے، مرد پر تعزیر جاری کی جائے۔ انہوں نے بنایا۔ کیوں 3 طلاقیں دیتے ہیں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ ہم مسلسل اصرار کرتے رہے، قانون ابھی بھی نہیں بنا، اور نہ یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ہم نے جب پہلی مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت جو بچے گرے پڑے مل جاتے ہیں نا، عورتیں چھوڑ جاتی ہیں، کوئی پھینک جاتی ہے، اس بچے کا حق اس کی ماں کی وراثت میں باقی ہے، اس وراثت تک اس بچے کو دی جائے اس کی وراثت، اگر ماں کا پتہ چل جائے۔ چھپی نہیں رہتی ایسی چیزیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ماں کا پتہ چل جاتا ہے، وراثت دے۔ یہ آپ کی نظریاتی کونسل کا حال یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب یہ مسئلہ بیان کیا تو اچھل پڑے کہ ہیں وہ بچہ تو نسب ہی اس کا نہیں ہے، وہ بچہ تو ایسا ہے ایسا۔ ہم نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے یار، شریعت جب کہتی ہے اسے دیا جائے گا وراثت میں حق، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ماننے ہی کو تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہیں دکھایا۔ ہم نے کہا پڑھیں نا تو پھر پتہ چلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو پیش کیا اور کہا حضرت یہ میں اٹھا لایا ہوں، نماز کے لیے آ رہا تھا اور کوڑے کے ڈھیر پہ میں نے دیکھا کوئی پھینک کے چلی گئی تھی اسے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری اپنی اولاد ہے اور زیادہ ہو گئی ہے، تو اب تم چاہتے ہو میں اس کے لیے بھی وظیفہ جاری کر دوں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ جو اٹھا کے لائے تھے وہ سمجھ نہیں سکے، وہ سیدھے تھے، تو کسی اور نے کہا، اس کا حضرت میں بھی گلی میں آ رہا تھا، یہ سچ کہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 جملے، ایک جملہ فرمایا بس، فرمایا اس کی پرورش کرو، تربیت کرو، اور زندگی میں جتنا یہ نفع دے وہ تمہارا ہے، اور جو نقصان کرے وہ اسٹیٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ لکھنے والے آئے اور ان کا امیر المومنین کس کا نام لکھیں، یہ کس کا بیٹا؟ فرمایا میرا نام لکھو، میرا بیٹا۔ یہ اسلام ہی ہے۔ ایسا بچہ کہیں مل جائے تو ہم پالنے کو اسے تیار نہیں ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے نے ہمیں بتایا کہ اسٹیٹ کا بیٹا ہے، اسٹیٹ کا نام لکھا جائے گا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یا پھر اس طرح کرو جو اٹھا کے لایا ان کا میں نہیں لکھواتا، فرمایا میرا نام لکھ۔ اس میں وراثت کا اس کا حق باقی ہے ماں کی طرف۔ اگر ماں کا پتہ چل جائے تو جب بھی تقسیم ہوگی وراثت کی، یہ اس ماں کا بیٹا ہے، باقی بہن بھائی جو اصل نسب سے ہیں، باپ کی طرف سے چاہے حصہ نہ ملے، بیٹی کی ماں کی طرف سے حصہ ملے گا۔ کتنے ہی قوانین آپ کے ہاں ایسے ہیں جو شرعن ہیں ہی نہیں،
ایک اور قانون ہم نے بہت کہا کہ بنا دیں، کون بناتا ہے؟ ہم نے کہا یہ قانون میں طے کریں کہ جس آدمی نے اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو جائیداد دے دی، گفٹ کر دیا، سونا دے دیا، کوئی بھی قیمتی چیز دے دی، تو اگر وہ تعلقات مشتبہ نوعیت کے ہیں تو یہ اصل میں پراپرٹی اس کی اولاد کی ہے۔ سیٹھ ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، نواب ہیں، لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے، دبئی چلے گئے، دبئی سے رحیم یار خان آ گئے، عیاشی ہے نا، تو جس سے خوش ہوئے اسے کہا لے لو، یہ کوٹھی تمہاری ہے، یہ لو، ڈائمنڈ سیٹ تمہارا ہے۔ پتہ چل جائے اور جب وہ مرے گا یہ انڈسٹریلسٹ اور یہ بڑا آدمی، اور اس کی اولاد کہے کہ یہ کوٹھی ہمارے باپ کی تھی E7 میں، اور والد نے محض اپنی عیاشی میں فلاں عورت کو دے دی تھی، اس عورت کو بے دخل کیا جائے گا اور یہ اصل پراپرٹی اولاد کی طرف لوٹائی جائے گی، وراثت کی تقسیم ہوگی۔ ہم نے بہت کہا انہیں کہ یہ کریں، آپ یہ قانون بنائیں، کوئی نہیں سنتا۔ تو اس لیے آپ اس پہ کیوں دیکھتے ہیں کہ 3 طلاق؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ قابل تعزیر ہے، مردوں کو سزا ہونی چاہیے نا، 2 4 5 10 کو سزا ہو جائے تو بات ختم ہو جائے۔